بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ کی طرف سے آزمائش ختم ہونے لگتی ہے نا، تو اچانک نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ یقیناً تمہارا یہ درد میں ڈوبا دل اللہ کی مدد کا منتظر ہوگا کہ کوئی ایسا اشارہ تمہیں ظاہر ہو جو خوشیوں کے تمام بند دروازے تم پر کھول کر تمہاری آزمائش ختم ہونے کا سبب بنے۔ تو سنو، وہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق کی خبرگیری کرنے والا اور ہر چیز کے خزانوں کا مالک خود قرآن میں تم سے فرما رہا ہے، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا، اور اللہ اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے۔ اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہاری آزمائش طویل ہوتی جا رہی ہے اور ان مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ تم پر روشن نہیں، تو یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمایا تو ان کے پاس کچھ بھی نہ رہا، سب رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑا، یہاں تک کہ صحت بھی چلی گئی۔ تو اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام مایوس ہونے کی بجائے رب کی رحمت کا یقین قائم رکھتے ہوئے منتظر رہے، اور اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے میرے رب، بے شک مجھے سخت تکلیف آ پہنچی ہے، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ دعا قبول کی، اور انہیں جو تکلیف تھی اسے دور کر کے انہیں بڑی عطاؤں اور خوب انعامات سے نوازا۔ یاد رکھو، تمہارے رب کا علم اور اس کی عطائیں لامحدود ہیں، اور اسے کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ وہ تمہارے ماضی، حال، مستقبل سب کو جانتا ہے۔ اور جان رکھو، جو ساری کائنات کی تدبیر کر رہا ہے وہی تمہاری خوشحالی، بدحالی، عروج و زوال اور تمہاری قسمتوں کے بناؤ اور بگاڑ کے عالمگیر انتظام کو سنبھالے ہوئے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے، اور کون ہے جو اس کی تکلیف کو رفع کرتا ہے، اور کون ہے جس نے پانی کے ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے، اور کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کو راستہ دکھاتا ہے۔ تو جب کبھی تمہیں اپنی زندگی سے شکوہ ہونے لگے اور ایسا محسوس ہو جیسے جیت کر بھی ہار گئے ہو، جیسے ساری خواہش الٹی ہو گئی ہو، جیسے سب کچھ کھو دیا ہو، تو یاد رکھنا، جو کھو دیا وہ کھونے کے لیے ہی تھا، اور جو بہت دعاؤں کے بعد بھی نہ ملا اس میں ہی تمہاری بہتری تھی۔ تم اللہ تعالیٰ کی نور بھری مصلحتوں کو جان نہیں سکتے، بے شک وہ رب تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بہت بہتر لکھتا ہے۔ جانتے ہو ایسی کون سی نشانیاں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ تمہاری آزمائش اب ختم ہونے والی ہے؟ جس میں سب سے پہلی نشانی تو یہ ہے کہ جب تمہارا دل بات بات پر گھبرانے لگے اور مایوسی تم پر چھانے لگے، اور ایسے میں تم خود کو مطمئن کرنے کے لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکی کرنا شروع کر دیتے ہو، کسی کے درد کا مداوا یا کسی کے دل کا مرہم بننے لگو، تو سمجھ لو تم اللہ کی نگاہ میں آ چکے ہو، کیونکہ تمہارے دل کی بدلتی کیفیت یہ واضح ظاہر کرتی ہے کہ تمہارے غم اب خوشیوں میں بدلنے والے ہیں۔ اور جانتے ہو دوسری کیا خاص نشانی ہے جو تمہاری آزمائش کو دور کر کے تمہیں خوشیوں سے قریب کرنے لگتی ہے؟ جب تم انتقام کی قدرت ہونے کے باوجود بھی معافی اور درگزر سے کام کر کے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرنے لگو، تو جان رکھو تمام خطرات کے طوفان اور یہ پریشانیوں کے ہجوم کے باوجود تمہارا اللہ پر یقین اور توکل ایسے عجیب اسباب پیدا فرمائے گا کہ تمہاری ظاہری آنکھیں دیکھتی رہ جائیں گی۔ اور اگر تمہارے اندر یہ دو نشانیاں ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ لو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے، اللہ عنقریب تمہاری آزمائشوں کو راحتوں میں بدلنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیا کی زندگی کے اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دے رکھی ہے، وہ تو ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے۔ جان لو تمہاری آزمائش ختم ہونے کی سب سے بڑی نشانی یہی ہے
کہ جب تمہارے درد میں ڈوبے سوالوں کے جواب تمہیں قرآن تک لے آئیں۔ تم سمجھ لو آزمائش کا طوفان تھم کر سکون کی لہروں میں بدلنے والا ہے، کیونکہ تمام کلاموں پر بھاری اللہ کا کلام اور تمام محبتوں پر بھاری اللہ ہی کی محبت ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، عنقریب وہ تمہارے پھیلے دامن اور تمہارے دل کے آنگن کو خوشیوں سے بھر کر عطاؤں کے معجزات کرنے والا ہے۔